اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جو اقرار پکڑے۔ آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب کہ اقرار پکڑے۔ آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے یعنی آپ کے پروردگار نے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی، نہ آپ سے کوئی بھی دشمنی نہیں کیا۔ اس کے بیچ میں دبی ہوئی کہانی ہے، تو آپ کو یہاں پر فائدہ لکھا ہوا ہے اور پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے، آخرت دنیا سے بدرجہ بہتر ہے ہر ایک کے لیے بھی، پس وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ یہ جنت میں اللہ تعالیٰ بہت سے نعمتیں دے گا۔ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائے گی، اللہ کی جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بشارت دے رہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا۔ دنیا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا امتی یا امتی یا امتی کر کے بھوکے پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا تاکہ رکوع اور سجدہ کرنے میں مدد ملے، اور پیٹ کی بھوک سے جب کچھ آرام ملے، ایسا زندگی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی آخرت میں بکثرت نعمتیں ملے گی، سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر فائدہ لکھا ہے اور پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم تھے، ان کے باپ جو ماں کے پیٹ میں تھے تبھی گزر گئے۔ ان کی ماں ان کی 6 سال کی عمر میں ان کی بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں ان کا پرورش اور کے چاچا ان کے اوپر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھو یہاں پر فائدہ لکھا ہوا ہے 6 نمبر کا، وہاں پر پڑھنے سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ آپ کو ٹھکانہ دیا اس کا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، دین اسلام سے آپ کو بے خبر پایا۔ دین اسلام آپ ابھی سے نہیں، آدم علیہ السلام سے ایک توحید کے نعرہ دنیا میں گونج رہی ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کافرانہ زندگی گزارتے ہیں۔ جو توحید کا پر عمل کرتے ہیں، جو پیغمبر کا بات کو سنتے ہیں، واتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو۔ جو بھی پیغمبر بولتے ہیں وہی بولتے ہیں جو اللہ نے ان کو بولنے کے لیے کہا۔ تو یہ دین اسلام ابھی سے نہیں، آدم علیہ السلام سے دین اسلام ہے۔ آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے، آپ کی پیدائش کس سے ہوگی، اس کے بعد بھی قبیلے بن گئے، فرقے بن گئے، اور وہ خود سوچنا چاہیے کہ ہماری پیدائش کے وقت کون ہم کو پیدا کیا تھا، ابھی ہم کدھر الٹے چلے جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہ کیا بول رہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، یعنی دین اسلام سے بے خبر پایا، تو غار ہیرے میں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تو دین کے دعوت اور علم سکھانے کے لیے کہا، اقرأ
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ो। और भी हदीसों में आता है या अय्युल मुज़म्मिल करके आता है। लेकिन इस बात में हमने आपस में झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये बुज़ुर्गान दीन कहती है सबसे पहला आयत इकरा आया, तो इसको मान लेना चाहिए, इसी में समझदारी है। पाया सो आपको शरीयत का रास्ता बतलाया, दीन इस्लाम का रास्ता क्या है, किस तरीके से हम शादी करना है, किस तरीके से तलाक देना है, किस तरीके से अपने भाई बहनों के साथ रिश्ता नाता जोड़ना है, अपनी ज़िंदगी एक दूसरे को ना धक्का देते हुए दीन इस्लाम के राह पर चलना है। और अल्लाह ताला ने आपको औलाद पाया सो मालदार बना दिया, अल्लाह ताला ने उनको औलाद भी दे दिया और मालदार भी बना दिया। कि उसका मानी यहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वहाँ पर पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप इसके शरिया में यतीम पर सख्ती ना कीजिए। जो गरीब आदमी होता है ना, उसका पर कभी सख्ती नहीं करना, पहले ही वो गरीबी है और ऊपर सख्ती करोगे और भी वो बेचारा दब जाएगा। और साइल को मत झटके, जब जो भीख मांग के आता है जो साइल को, उसको मत झटकिए। और ये तो शुक्र फ़ाली है, और अपने रब के इनामत मज़कूर का तज़क्करा करते रहा कीजिए। यानी अल्लाह ताला के पैगामों को, अल्लाह ताला के नियामतों को लोगों में चर्चा करते रहे, ताकि उनका दिल अल्लाह के तरफ माइल हुए। वमस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनियमत रब्बिका फहद्दिस, यानी तज़क्करा करते रहा कीजिए, यानी ज़बान से कौल शुक्रिया भी कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।